بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا امیر المومنین مجھے عذاب سے پاک کیجئے۔ آپ نے فرمایا، کون سے عذاب سے پاک کروں؟ وہ عورت کہنے لگی، یا امیر، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا ہے۔ مولا کائنات نے پوچھا، کیا تیرا شوہر ہے؟ کہنے لگی، جی مولا۔ آپ نے فرمایا، کیا تیرا خاوند اس وقت حاضر ہے؟ کہنے لگی، جی ہاں۔ جناب امیر نے پوچھا، کیا تو حاملہ ہے؟ کہنے لگی، جی ہاں میں حاملہ ہوں۔ جناب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اب تو جا، جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آ جانا۔ جب وہ عورت چلی گئی اور اتنا دور جا چکی کہ حضرت کی آواز نہ سن سکتی تھی، تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، بار الہی، یہ تو صرف ایک گواہی تھی جو اس عورت نے خود اپنے خلاف دی۔ جب اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو چکا تو پھر وہ آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا امیر المومنین، میرا بچہ پیدا ہو چکا ہے اور اس بوجھ سے مجھے خلاصی مل گئی ہے۔ اب جو گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے اس کی سزا دے کر مجھے پاک کر دیجئے، کیونکہ آپ ذات بابرکت ہر گناہ سے پاک ہیں۔ بس آپ ہی مجھے اس گناہ سے بوجھ سے خلاصہ دلا سکتے ہیں اور میرے دامن کو پاک کر سکتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ دنیا کی سزا آسان ہے اور آخرت کی سزا بہت سخت جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ مولا کائنات علی علیہ السلام نے عمدن دوبارہ اس سے پوچھا، تو میں کون سے گناہ سے پاک کروں؟ عورت نے پھر جواب دیا، یا مولا، میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ نے پوچھا، تیرا شوہر موجود تھا یا سفر میں تھا؟ عورت کہنے لگی، میرا شوہر گھر پر موجود تھا۔ جناب امیر علیہ السلام نے پوچھا، اچھا اب جاؤ اور اپنے بچے کو حکم خدا کے مطابق پورے 2 سال دودھ پلاؤ، پھر میرے پاس آ جانا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے پھر آسمان کو دیکھا اور عرض کی، خدایا، 2 گواہیاں مکمل ہو گئی ہیں۔ جب 2 سال گزر گئے، عورت دوبارہ آئی اور کہنے لگی، یا امیر المومنین، میں نے پورے 2 سال دودھ پلایا، اب میں پھر آپ کے حضور حاضر ہوں، مجھے گناہ سے پاک فرمائیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے پھر عمدن اس عورت سے پوچھا، اے کنیز خدا، کس چیز سے تجھے پاک کروں؟ عورت کہنے لگی، یا مولا کائنات، میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ نے پوچھا، اس وقت تو شادی شدہ تھی یا کنواری، اور کیا تیرا شوہر موجود تھا؟ عورت کہنے لگی، حضور، میرا شوہر موجود تھا۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب واپس جاؤ اور اپنے بچے کی اتنے دن تک نگہداشت کرو کہ وہ خود چلنے پھرنے اور کھانے پینے کے قابل ہو جائے، اور خیال رکھنا کہیں چھات سے نہ گر جائے یا کسی کنویں میں نہ گر جائے۔ عورت واپس جا رہی تھی لیکن زار زار روتے ہوئے جا رہی تھی۔ جب کچھ دور جا چکی تو جناب مولا کائنات نے فرمایا، اے خداوند کریم، تو جانتا ہے کہ یہ تیسری گواہی تھی جو عورت نے اپنے خلاف دی ہے۔ جب وہ عورت روتے ہوئے واپس جا رہی تھی تو راستے میں عمر بن حریث نے اسے دیکھا اور پوچھا کہ تو کیوں روتی جا رہی ہے؟ عورت کہنے لگی، میں جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں گئی تھی اور میرا یہ واقعہ ہے۔ میں 3 بار مولا کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ مجھے گناہ سے پاک کیجیے، لیکن ہر بار جناب امیر مجھے واپس بھیج دیتے ہیں۔ اب انہوں نے حکم دیا ہے کہ واپس جا اور اپنے بچے کی اتنے عرصہ تک کفالت کر کہ وہ کھانے پینے کے لائق ہو جائے اور اس کو چھت سے گرنے اور کنویں میں گر جانے سے بچانا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اس وقت سے پہلے نہ مر جاؤں اور اپنے گناہ کا بوجھ اپنے ساتھ ہی نہ لے جاؤں۔ عمر بن حریث جناب امیر علیہ السلام کے پاس آیا اور عورت کا واقعہ عرض کیا۔ جناب مولا کائنات نے اس سے پوچھا، عورت کا کیا واقعہ ہے؟ اور عورت سے پوچھا کہ یہ عمر بن حریث تیرے بچے کا کفیل کیوں بنتا ہے؟ عورت کہنے لگی، یا ابوالحسن، مجھ سے فعل بد کا ارتکاب ہوا ہے، آپ مجھے اس گناہ سے پاک کریں۔ آپ نے پوچھا، جب تو نے یہ کام کیا تیرا شوہر تھا؟ عورت کہنے لگی، جی ہاں میں شادی شدہ تھی۔ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے پوچھا، کیا اس وقت تیرا شوہر موجود تھا؟ کہنے لگی، جی ہاں۔ اس وقت مولا کائنات قاضی دین رسول علی علیہ السلام نے آسمان کو دیکھا اور عرض کیا، اے خداوند کریم، تو جانتا ہے کہ عورت کے خلاف میں نے 4 گواہیاں حاصل کر لی ہیں، اور یہ تیرا فرمان ہے کہ جو کوئی بھی میری مقرر کردہ حدود کو پامال کرے وہ میرا مخالف اور میرا دشمن ہے۔ میں نے تیری کسی حد کو ضائع کیا ہے اور نہ ہی میں تیرے دین کی احکام کو ضائع کرتا ہوں، بلکہ میں تو تیرے ہر حکم کا فرمان بردار اور تیرے نبی کے ہر فرمان کا اطاعت گزار ہوں۔ اسی اسنا میں عمر بن حریث نے جناب امیر المومنین کو دیکھا تو آپ کے چہرہ اقدس پر جلال و غضب کے آثار نمودار ہو چکے تھے اور آپ کا پسینہ سرخ معلوم ہوتا تھا۔
عمر بن حریث یہ حالت دیکھ کر گھبرا گیا اور عرض کرنے لگا، یا امیر، میں نے اس کے بچے کی کفالت اس لیے قبول کی تھی کہ آپ اس بات سے راضی اور خوش ہیں، لیکن اب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں، لہذا اب میں اس کے بچے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ امیر المومنین جناب علی علیہ السلام نے فرمایا، تو اس عورت کی چوتھی گواہی کا سبب بنا ہے۔ تو نے اس عورت کے بچے کی کفالت قبول کی، تو اس عورت نے چوتھی مرتبہ اپنے خلاف گواہی دی، لیکن اب چونکہ تو ایک مرتبہ کفالت کی ذمہ داری قبول کر چکا ہے اور یہ عورت اس بچے کی نگہداشت سے بے نیاز ہو کر چوتھی مرتبہ گواہی دے چکی ہے، لہذا اب تجھے ہر حال میں اس بچے کی کفالت کرنا ہوگی۔ اس کے بعد جناب امیر المومنین ممبر پر بیٹھے اور قمبر سے فرمایا، اے قمبر، لوگوں کو آواز دے کے جلد اکٹھے ہو جائیں۔ قمبر نے منادی کی، ہر طرف سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور اتنا اجتماع عام ہوا کہ مسجد لوگوں سے خچا خچ بھر گئی۔ جناب امیر المومنین اٹھے اور لوگوں سے فرمایا، اے لوگو، تمہارے امام کا حکم ہے کہ اس عورت کو کوفہ شہر سے باہر لے جاؤ، اس پر خدا کی مقرر کردہ حد جاری کی جائے گی، لیکن تم لوگوں کو قسم ہے رب العزت کی کہ کل اگر آنا تو اجنبی بن کر آنا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، اور اپنے ساتھ پتھر بھی لانا، اور پھر اسی طرح اجنبی بن کر اپنے گھروں کو واپس چلے جانا۔ انشاءاللہ یہ اعلان فرما کر جناب امیر ممبر سے اتر آئے۔ دوسرا دن ہوا تو عورت کو لایا گیا، لوگ بھی اپنے چہروں کو نقاب سے ڈھانپے اجنبی بن کر آنے لگے، ہر ایک کے ہاتھوں اور آستین میں پتھر تھے۔ کوفہ کے باہر لوگ جمع ہو گئے۔ مولا علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک گڑھا کھودا جائے اور اس گڑھے میں اس عورت کو کمر تک دفن کر دیا جائے۔ گڑھا کھودا گیا اور اس میں عورت کو کمر تک دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے گھوڑے کی ذہن پر اٹھ کھڑے ہوئے، دونوں پاؤں رکاب میں ڈالے اور اپنی انگشتہائے شہادت کو کانوں میں ڈال کر بآواز بلند فرمایا، اے لوگو سنو، اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سے عہد لیا اور نبی اکرم نے مجھ سے عہد لیا کہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حد اور سزا وہی دے سکتا ہے جو خود اس کا مستحق نہ ہو۔ اب وہ شخص جو خود سزا اور حد کا حقدار ہو، وہ اس عورت کو پتھر نہیں مار سکتا۔ جب لوگوں نے یہ اعلان سنا تو پتھر پھینک دیے اور آہستہ آہستہ واپس ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ صرف 3 ہستیاں مولا کائنات علی علیہ السلام، جناب امام حسن اور جناب امام حسین علیہ السلام باقی بچ گئے، اور ان تینوں نے مل کر اس عورت پر حد جاری کی۔ جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے ان میں کوئی فرد ایسا نہ تھا جو ان کے ساتھ شامل ہوتا۔ لوگ نقاب پہنے ہوئے آئے اور چہرے کو چھپائے ہوئے ہی ایک دوسرے سے اجنبی بن کر واپس چلے گئے۔ یوں سب کی عزت کی پردہ داری بھی رہ گئی اور ایک عورت اپنے گناہ کے بوجھ سے آزاد بھی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔